السلام علیکم جناب، میں ہوں تہبینہ شیخ۔ آج کا میرا جو ولاگ ہے، جو ویڈیو ہے، وہ پوری دیکھنے اور سننے کے بعد آپ کا پاکستان کے اداروں سے اعتماد اٹھ جائے گا کہ پاکستان کے اداروں میں حالات و واقعات کیا ہیں۔ یقین مانیے ایسی کہانی ڈے بائی ڈے کرائم میں اضافہ ہو رہا ہے کہ انسان سن کے پریشان ہو جاتا ہے۔ میں ایک ایسی لڑکی جو ڈیلی بیسس پر کرائم شوز اور معاملات اور حالات و واقعات، پولیس اسٹیشن، لوگوں کے مسائل سن رہی ہوتی ہوں، لیکن میں بھی حیران ہو جاتی ہوں کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اٹینڈنٹ کے طور پر شیخوپورہ کی ایک لڑکی اپنی فیملی ممبر کے ساتھ ہاسپٹل میں رکنے کے لیے گئی کہ میں اس کا رکھوں گی خیال، تو اس کے ساتھ ہاسپٹل کے سیکیورٹی گارڈز نے زیادتی کر ڈالی، اس کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا ڈالا۔ ایک سیکیورٹی گارڈ نے نہیں بلکہ تین نے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اس لڑکی نے اپنا بدلہ بہت ڈیفرنٹ سٹائل میں، ڈیفرنٹ انداز میں، مختلف انداز میں لیا اور لے کے دکھایا۔ اب اس نے بدلہ کیسے لیا یہ سب بھی میں آپ کو دکھاؤں گی، آپ کو بتاؤں گی۔ آپ پورا اس ولاگ کو دیکھیں۔ سٹارٹ کرتے ہیں کہانی، شروع کہاں سے ہوئی اور ختم کہاں پر ہوئی۔ ایک لڑکی جس کا تعلق شیخوپورہ سے ہے، وہ لڑکی ایز اے اٹینڈنٹ، ہمارے گھروں میں جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو ظاہرہ اس کو ہاسپٹل لے کر جاتے ہیں۔ ہاسپٹل جب لے کر جاتے ہیں تو ہاسپٹل میں اس کی تیمارداری ہوتی ہے، اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، اور ایک اس کے ساتھ فیملی ممبر رہتا ہے جو اس کی دوائی، اس کا کھانا پینا، اس کی کیئر ہوتی ہے، جس کو کہا جاتا ہے اٹینڈنٹ۔ یہ لڑکی جو کہ ایز اے اٹینڈنٹ گئی تھی شیخوپورہ کے ہاسپٹل میں، وہاں پر رہنے کے لیے اپنے فیملی ممبر کے ساتھ، بہن کی بیٹی کے ساتھ۔ آدھی رات کو سیکیورٹی گارڈ جو ہے وہ آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ اپنی فائل مریض کی لائن، ڈاکٹر کو چیک کرانا ہے۔ ظاہر ہے جو اٹینڈنٹ ہوتا ہے وہ اسی لیے رہتا ہے، وہ یہی دھیان کر رہا ہوتا ہے کہ پراپر طریقے سے چیک اپ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، ڈاکٹرز کو دکھانا ہے۔ وہ فائل لے کے سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ چل پڑی۔ اب سیکیورٹی گارڈ نے فائل تھامی ہوئی ہے، لڑکی ساتھ ساتھ جا رہی ہے اور اس امید پر جا رہی ہے کہ میرے مریض کی شاید بہتری آئی ہے، شاید چھٹی کی بات ہے یا جو بھی اپڈیٹ ہے۔ اب سیکیورٹی گارڈ نے آلریڈی ساتھ میں اپنے 2 اور سیکیورٹی گارڈز کو آلریڈی پلاننگ کا حصہ بنا ڈالا تھا کہ تم دھیان رکھنا، میں جب غلط کاری کروں گا، توبہ استغفار، میں جب غلط کاری کروں گا۔ سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ وہ جا رہی ہے، اسی ہاسپٹل کی حدود کے ایک حصے میں سیکیورٹی گارڈ نے اس کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا اور باقی 2 ظالم درندوں نے دھیان رکھا کہ کوئی آ نہ جائے، کوئی معاملہ نہ ہو جائے۔ جب یہ معاملہ سارا ہو گیا، چیخ پکار کی، نہیں کوئی مدد کو آیا، کچھ نہ ہو سکا اور عزت لٹ گئی، تو وہ لڑکی ظاہر ہے فوراً گھر آئی، پولیس اسٹیشن گئی، جا کے اپنی کمپلین کروائی، اپنی FIR کٹوائی، بتایا سارے کا سارا ماجرا، اور پھر اس کے بعد گھر آ گئی۔ اب وہ لڑکی اس قدر افسردہ اور نا امید تھی پاکستان کے نظام، حالات و واقعات اور اداروں سے کہ اس نے ایک پیپر لیا اور ایک پینسل لی۔ اس کے اوپر لکھا کہ میں اب زندہ نہیں رہنا چاہتی، میرے ساتھ سیکیورٹی گارڈ نے یہ کیا، میں نے FIR درج کروائی ہے، میں اپنے باپ کی قبر کو لگا ہوا داغ دھو رہی ہوں، میں زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ یہ کچھ اس نے جملے لکھے اس پیپر پر، وہ پیپر وہاں رکھا، گندم کی گولیاں کھائیں اور اللہ کو پیاری ہو گئی۔ گندم کی گولیاں جب کھائیں، گھر میں جب حالت بگڑی تو ماں بڑی پریشان ہوئی، کزنز بڑے پریشان ہوئے، بھائی بڑے پریشان ہوئے، اٹھایا ہاسپٹل لے گئے، ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ چلتا رہا۔ انہوں نے جب سٹامک کو واش کیا، معدے کو واش کیا، تھوڑا بہت ہوش آیا تو بھائی نے پوچھا، کزنز نے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کیا، آپ کے ملزم بھی پکڑے گئے، آپ کی FIR بھی ہو گئی، ہمیں آپ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، آپ کے ساتھ ظلم زیادتی ہوئی ہے، ہمیں کوئی شک نہیں ہے، پھر آپ نے یہ کیا کیا؟ تو اس نے بتایا کہ میں اپنے باپ کی قبر کو لگا ہوا داغ دھو رہی ہوں، میرا باپ بڑا شریف، بڑا عزت دار قسم کا آدمی تھا، اس کی قبر کو داغ لگ گیا ہے تو میرا فرض ہے کہ اس داغ کو دھوؤں، تو میں اس کو دھو رہی ہوں۔ لڑکی نے موت کو گلے لگایا کہ میں کیا جواب دوں گی، بڑی امپورٹنٹ بات ہے، میں اپنے بھائی کو کیا جواب دوں گی، میں اپنے کزنز کو کیا جواب دوں گی، میں رشتہ داروں کو کیا جواب دوں گی، میں دیکھنے والوں کو جواب دوں، کس کو جواب دوں گی کہ میں اس میں ملوث نہیں تھی۔ تو لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟ لوگ
क्या कहेंगे, इस वजह से आके इस लड़की ने मौत को गले लगा लिया और कुछ शर्मिंदा हो गई कि मेरे साथ हुआ क्या, और मैं अब जिंदा ही नहीं रहना चाहती, मुझे कोई उम्मीद नहीं है इस निज़ाम से, इस हालात वाक़यात से, लिहाजा मैंने मौत को गले लगाना ज़्यादा बेहतर और मुनासिब समझा। ये सारी की सारी स्टोरी है जो आप लोगों के सामने है। पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें तो मुलजिम उन्होंने गिरफ्तार कर लिए, FIR भी हो गई। घर वालों के हालात वाक़यात मैंने आपको बताए। अब इस लड़की की प्रीवियस लाइफ जो है, पास्ट, माजी, उसके हवाले से कुछ मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसी लड़की थी। अच्छा देखिए, लड़की, इसकी शादी इसके वालिदैन ने कर दी, घर वालों ने कर दी। जिस लड़के से शादी की वो लड़का नशई निकला। अल्लाह ताला औलाद दे चुके थे, बच्चे हो चुके थे। अब जब वो नशई निकला तो उसको बहुत समझाया, बहलाया, नहीं वो बाज आया नशों से। एट द एंड खुला ले ली इस लड़की ने। खुला लेने के बाद अब बच्चे थे, जाहिर खाना तो खाना था, एक्सपेंसेस तो थे, खर्चे तो थे, उसके बगैर तो जिंदगी नहीं गुजरती। अब क्या हुआ, अब इस लड़की ने ये सोचा कि मैं इन बच्चों का पेट भी खुद पालूंगी, इनकी तरबियत भी खुद करूंगी और इनको अपने पास रखूंगी। बहुत बड़ा डिसीजन है एक औरत के लिए, और एक ऐसी औरत के लिए जो खुद स्टेबल नहीं है, जो खुद इंडिपेंडेंट नहीं है, जो खुद कमाती नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है। ये वालिदैन के घर आ गई। एक मामू बहुत सेटल्ड थे इनकी फैमिली में। उस मामू ने कहा कि बच्चे तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारे बच्चों की स्कूल फीसेस, एक्सपेंसेस का खर्चा मैं उठा लूंगा, मैं दे दूंगा, तुम परेशान नहीं हो। लड़की ने कहा बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं खुददार लड़की हूँ, मैं आपके घर की सफाई कर दूंगी, बर्तन धो दूंगी, काम कर दूंगी, आप उसके एवज जो मुझे मुआवजा और तनख्वाह देंगे उससे मैं अपने बच्चों की फीसेस दूंगी, मैं फ्री में आपसे अपने बच्चों की फीसेस नहीं दिलवाऊंगी, ना आपसे लेकर खाऊंगी। बहुत खुददारी की बात है, ये कोई छोटी बात नहीं होती है। जब आपके हालात पतले होते हैं ना तो आपके स्टैंडर्ड्स भी चेंज हो जाते हैं, लेकिन इस लड़की के स्टैंडर्ड्स चेंज नहीं हुए, टर्म्स कंडीशंस वही रही। इसने कहा कि नहीं, मैं आपका काम करूंगी। अब वो उनके घर का काम करती थी और इस बच्ची की, इसके जो बच्चे थे उसकी फीसेस और सिलसिला चलता था, जिंदगी ठीक से गुजर रही थी। फिर ये अनहोना वाकया बीच में आ गया। जाहिर है एक ऐसी खुददार लड़की जो किसी से लेकर नहीं खाती, चाहे वो मामू है, तो ये सारी सूरत हाल के बावजूद वो काम कर रही है और फिर उसके साथ एज अटेंडेंट ये सलूक हो कि वो किसी की तिमारदारी के लिए गई है और उसके साथ ये सलूक हो गया, तो उसने मौत को गले लगाना मुनासिब समझा। अब इस वीडियो के एंड पर मैं एक पैगाम देना चाहूंगी अपने इदारों को और स्टेट को। बदकिस्मती हमारे यहाँ ये है, गली गांव कूचों शहरों में हर जगह पर ये मामलात नजर आ रहे हैं कि लड़की के साथ कहीं ज्यादती हो गई, कहीं कुछ मामलात हो गए, कहीं कोई स्टोरी, कहीं कोई स्टोरी, कहीं बच्चियां, कहीं छोटी छोटी बच्चियां, कहीं जवान, कहीं बच्चों की माएँ। तो फौरी तौर पर हुकूमत को ये चाहिए कोई एक ऐसा इदारा बनाए जिसमें ज्यादती वाली खवातीन जिनके साथ ज्यादती हो जाती, बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, बड़ी हैं, शादीशुदा हैं, अनमैरिड है, उनकी फौरन काउंसलिंग हो। काउंसलिंग होने से शायद किसी हद तक ये हालात और वाकयात थम जाएं या रुक जाएं। जैसे आज की स्टोरी, आज का व्लॉग मैंने आपको बताया, तो इस किस्म के हालात और वाकयात से बचने के लिए हुकूमत को ये चाहिए कि वो कोई एक ऐसा इदारा बनाए जो ऐसी खवातीन है जो इस किस्म की ज्यादती का शिकार होती हैं, फौरन से उनकी काउंसलिंग हो, उनको सेशंस दिए जाएं, उनको समझाया जाए, उनका ट्रीटमेंट हो, ताकि वो इस किस्म के हालात और वाकयात की तरफ न जाए कि मौत को गले लगाने बच सके। थैंक यू वेरी मच।